صدقہ فطر کیا ہے، فدیہ کیا ہے، صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے، فدیہ کون دے سکتا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے، کس کس کو یہ دیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے صدقہ فطر ہے کیا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق روزہ جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، تو صدقہ فطر کی ادائیگی اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی فقہائے کرام نے ذکر کی ہے کہ صدقہ فطر کے ذریعے سے روزے کے دوران ہم سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو معاف فرماتا ہے، ہمارا روزہ جو ہے وہ کما حقہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جو 7.5 تولہ سونا یا پھر 52.5 تولے چاندی یا پھر اس کی قیمت کا مالک ہو۔ 7.5 تولے سونا تو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، جن کے پاس ہوتا ہے وہ تو صاحب نصاب ہے ہی، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے۔ لیکن چاندی عمومی طور پر لوگوں کے پاس کم ہوتی ہے اور چاندی کے اعتبار سے ہی زیادہ تر مسائل نافذ ہوتے ہیں۔ تو چاندی کا نصاب فی زمانہ بنتا کتنا ہے، یعنی کتنے پیسے ہوں بندے کے پاس تو بندہ صاحب نصاب بنے گا۔ تو فی زمانہ اگر آپ سنیاروں سے جا کر پوچھیں گے یا چاندی کا کام کرنے والوں سے جا کر پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کی قیمت تقریباً 1,35,000 کے قریب بنتی ہے۔ یعنی اگر ضرورت اصلیہ سے زائد کسی کے پاس 1,35,000 روپے یا پھر ان کی مالیت سے ملتا جلتا اتنا گھر کے اندر ساز و سامان موجود ہو تو اس بندے پر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ لہذا گھر میں ضروریات زندگی سے زائد جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ایڈ ہوں گی۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں فرق ہوتا ہے، اور فرق یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد واجب ہوتی ہے، جبکہ صدقہ فطر جو ہے یہ رمضان المبارک کا فطرہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ رمضان المبارک کے بعد عید کے دن بندے پر واجب ہو جاتا ہے ہر صاحب نصاب پر، لیکن یہ رمضان المبارک کے اندر بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور عید الفطر کے دن بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ یہ دیا کس کس کو جا سکتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے جو 8 مصارف زکوٰۃ ذکر کیے ہیں، ان 8 مصارف زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ فطر کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد محتاجوں کو، فقیروں کو اور مسافروں کو۔ اچھا، ایک ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے، خاص کر کے ہماری سادات برادری ہے، جو سید ہوتے ہیں، سادات ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سید ہیں تو سید جو ہے وہ سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، غیر سید کو زکوٰۃ نہ دے لیکن سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، جبکہ ایسا کوئی بھی اصول قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں نہیں ملتا۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی ایسا کوئی اصول موجود نہیں ہے کہ سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہو، کیونکہ مصارف زکوٰۃ قرآن نے واضح کر دی ہیں اور ان میں سادات کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی کہیں تخصیص کی گئی کہ سید کو، چودھری کو، گجر کو دے سکتا ہے، نہیں، سب کے لیے حکم یہی رکھا گیا، اور جن کو صدقات و خیرات اور فطرہ اور زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی وہ سادات ہاشمیہ جتنے بھی ہیں، سادات کرام ہیں، ان کو نہیں دی جائے گی۔ آپ کے گلی محلوں میں یقیناً سادات کرام غریب بھی ہوتے ہیں اور سطح غربت کی حد تک بھی ہوتے ہیں، تو ایسے اگر ہمارے معاشرے کے اندر افراد موجود ہوں تو ان کی مدد و معاونت جو ہے پھر آپ اپنے پاکیزہ مال سے کریں، یعنی زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو آپ کے پاس مال ہے، ظاہر ہے اگر کسی بندے نے 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ نکالنا ہے تو وہ یقیناً 10, 15, 20 ہزار روپیہ وہ اگر کسی سید کی خدمت کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے انہی مصارف زکوٰۃ کو صدقہ فطر بھی دیا جائے گا اور زکوٰۃ بھی انہی کو دی جائے گی۔ گھر کے اندر اگر ضروریات زندگی سے زائد اشیاء موجود ہیں، جیسے شادی کے لیے جو جوڑے خریدے گئے مرد و خواتین کے لیے، وہ ایک بار پہنے جاتے ہیں پھر گھر میں پڑے رہتے ہیں، وہ اضافی سامان اس کی جو قیمت ہے اس کو بھی اس کے اندر کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اگر گھر کے اندر 2 بائکس ہیں، ایک بائک استعمال ہوتی ہے موٹر سائیکل اور دوسری موٹر سائیکل گھر میں کھڑی رہتی ہے، تو جو اضافی ہے اس کا بھی اس کے اندر رقم کو شامل کیا جائے گا صدقہ فطر میں۔ لیکن صدقہ فطر
جن پر واجب ہوتا ہے ان کے علاوہ باقی لوگ بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے. جو صدقہ فطر کی کم از کم مقدار مفتی منیب الرحمان صاحب کے فتوے کے مطابق گندم کے اعتبار سے کم از کم جو ہے وہ 300 روپیہ صدقہ فطر کی مقدار مقرر کی گئی ہے. تو یہ کم از کم ہے، اور میرے خیال میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے کہ جو 300 روپیہ صدقہ فطر نہ دے سکتا ہو. تو صدقہ فطر کی نیت سے کم از کم 300 روپیہ دینا چاہیے. اور جو صاحب نصاب ہوں وہ ضروری نہیں کہ گندم کے اعتبار سے ہی دیں، وہ جو کے اعتبار سے، کھجور کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں. کون سا مریض ہے جو اپنے روزوں کا فدیہ دے گا؟ یا کسی نے جان بوجھ کے روزہ رکھا یا کسی سفر کے اندر تھا تو وہ اپنے اس روزے کا فدیہ نہیں دے گا. فدیہ وہ بندہ دے گا جس کو ایسا کوئی مرض لاحق ہو گیا کہ وہ اب ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. ڈاکٹروں نے کہہ دیا جی امید نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، بس یہ میڈیسن آپ کی چلتی رہیں گی، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو ایسا شخص اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دے گا. لیکن اگر اس کو امید ہو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا بیماری کے بعد، پھر وہ فدیہ ادا نہیں کرے گا، اور روزوں کی قضا کرے گا. رمضان کے بعد جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ ان روزوں کی قضا کرے گا، ان کو دوبارہ رکھے گا. وہ مرد ہے یا عورت ہے، عورتوں کے بھی جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کو قضا کی جائے گی. ان کا فدیہ دینے سے حق ادا نہیں ہوگا. تو اس لیے روزے کا فدیہ وہ دے گا جو ایسا شیخ فانی ہے، بوڑھا شخص ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں، یا پھر ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ دے گا. جو فطرہ ہوتا ہے اس فطرے کی مقدار ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے. تو کم از کم چونکہ گندم کے اعتبار سے 300 ہے تو ایک روزے کا جو 300 ہوگا تو 30 روزوں کا کتنا بن جائے گا؟ 9000 روپیہ. لیکن یہ کم از کم ہے، جو کہ زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے روزے کا کفارہ. اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دیتا ہے تو اس پر کفارہ بھی لازم آتا ہے. تو ایک تو کفارہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے ہیں. ایک روزہ رمضان کا چھوٹ گیا، جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے چھوڑا ہے تو اس کا کفارہ ہے 60 روزے رکھنا. اور دوسرا مالی طور پر اگر اس کا کفارہ ادا کرنا ہے تو ایک روزے کا جو کفارہ ہے وہ 18,000 روپے بنے گا. اور قسم اٹھا کر لوگ قسم توڑ دیتے ہیں. اگر کوئی مقید کی ہوئی قسم توڑ دی جائے تو اس قسم کا بھی کفارہ لازم آتا ہے. بات پہ قسم اٹھا دو، قسم خدا دی اینجی، چھوٹی چھوٹی بات پہ فضول قسم اٹھانے کی لوگوں کو عادت ہوتی ہے. بات کوئی ہوتی نہیں ہے بس قسم خدا دی اینجی. وہ جو خدا کی قسم، جو مقید قسمیں اٹھائی جائیں گی، وہ قسم اگر پوری نہیں کی جائے گی، وہ توڑ دی جائے گی، تو اس قسم کا کفارہ جو ہے وہ، چونکہ مختلف صورتیں ہیں، مسکینوں کو جو ہے وہ کپڑے پہنائے جائیں گے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، یا 3 روزے رکھے جائیں گے. لیکن اگر اس کا کفارہ مالی طور پر ادا کرنا چاہے تو ایک قسم کا کفارہ 3000 روپے ہوگا. اچھا، یہ گندم کے اعتبار سے آپ کو بتایا ہے. جو کے اعتبار سے ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ 600 روپیہ کم از کم جو کے اعتبار سے بنے گا. اور ماہانہ اگر اس کا فدیہ دیکھا جائے تو وہ 18,000 بن جائے گا. روزے کا کفارہ جو ہے وہ 36,000 بنے گا، اور قسم کا کفارہ جو ہے وہ 6,000 بنے گا. اور کھجور یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. جو صاحب ثروت ہونا چاہیے کہ وہ کھجور کے اعتبار سے اپنا صدقہ فطر نکالیں. بہتر یہ ہوتا ہے، اگرچہ کوئی گندم کے اعتبار سے بھی دے گا تو ادا ہو جائے گا. اور اسی طرح کشمش کے اعتبار سے کم از کم جو ہے وہ 4,400 روپیہ صدقہ فطر ہے. تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ جو صاحب ثروت ہوں، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، کیونکہ وہ نکالیں گے تو کسی غریب کا بھلا ہوگا، تو وہ اپنے مال کے بہتر چیز کے مقدار کے اعتبار سے وہ صدقہ فطر ادا کریں. کیونکہ ہمارے ہاں ایک چیز رائج ہو جاتی ہے، جہاں بھی جاتے ہیں مدارس میں لوگ آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ صدقہ فطرانہ کتنا ہے جی؟ تو مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ کم از کم 300 روپیہ ہے. حالانکہ اصل میں تینوں نصاب، چاروں نصاب جو ہے وہ بتانے چاہیے. وہ بندہ پھر اس کے پاس جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو کم از کم نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صدقہ فطر یا اپنے روزے کا فدیہ جو ہے وہ ادا کرے. بیرون ممالک میں جو ہمارے اعزاء اقربا ہوتے ہیں وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں گے؟ بہت سارے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں جی پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے ہم دیں، جو پاکستان میں صدقہ فطر کی مقدار بنی ہے اس مقدار کے اعتبار سے ہم بھیج دیں تو ہو جائے گا؟ نہیں. جو جس علاقے میں، جس ملک میں ہوگا، کیونکہ اس ملک کے اندر کرنسی اور ہے، اس ملک میں کھانے کی چیزوں کی قیمتیں اور ہیں. وہاں گندم کا آٹا کسی اور قیمت میں ملتا ہے، کھجور کسی اور قیمت میں ملتی ہے، کشمش کسی اور قیمت میں ملتی ہے. تو لہذا اس ملک کے اعتبار سے اگر وہ مسلمان ملک ہے تو وہاں پر یقیناً مفتیان کرام کا فتویٰ ہوگا فطرانے کے حوالے سے، تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. اور اگر بالفرض مسلم کنٹری نہیں ہے تو اس کے ارد گرد
مسلم کنٹری کے اندر جو صدقہ فطر ادا کیا جا رہا ہے وہ دیا جائے گا، ورنہ مفتیان کرام سے رابطہ کر کے جو صحیح مقدار بنتی ہے اس کرنسی کے اعتبار سے، وہاں کی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کے اعتبار سے مشورہ کر کے اس طرح ادا کیا دیا جائے گا۔